ایک انسان سبب اختیار کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، سبب تو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب سبب کے اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے شریعت کے اندر، کون سا سبب استعمال کریں اور کیسے استعمال کریں؟ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں، ترمذی حدیث ہے 2517 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اونٹ کو باندھنا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب آپ نے اپنایا۔ کس چیز کے لیے سبب ہے؟ اونٹ کی حفاظت کے لیے۔ ویسے ہی انسان اپنی حفاظت کے لیے بھی ذریعہ اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے۔ تو اب اس کو شریعت میں ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ سبب سے متعلق 3 اقسام بنتے ہیں، تینوں اقسام کو سمجھیے۔ ایک ایسا سبب جو شریعت کی روشنی میں یہ توحید کے منافی ہے، ایسا سبب شریعت کی روشنی میں توحید کے منافی، وہ ذریعہ بننے کے لائق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو سبب مان رکھا ہے۔ وہ سبب نہیں ہے، شریعت نے اس کو مؤثر سبب نہیں مانا ہے۔ مؤثر کا مطلب یعنی وہ سبب جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، شریعت نے اس کو ایسا سبب نہیں مانا ہے، لیکن آدمی اس کو ایسا سبب مان کر ایسا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ سے اعتماد و توکل ہٹا لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ جیسے قبر پوجنے والے، قبر کو سجدہ کرنے والے صاحب قبر کو یا وفات یافتہ آدمی سے مدد مانگتا ہے، اپنی مجبوری اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کو پکارتا ہے، اس کو ایک سبب بنا رہا ہے کہ ہماری مصیبت کو دور کر دیں گے، جبکہ شریعت نے اس کو جائز طریقہ نہیں ٹھہرایا ہے۔ یہ توحید کے منافی ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مکمل اعتماد کر رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، اور ایسے حال پہ مرنے والا آدمی جو ہے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ ایک پہلا ذریعہ اور پہلا سبب۔ سبب کی دوسری قسم ہے کہ آدمی ایسا سبب اختیار کرتا ہے جس کو شریعت نے سبب مانا ہے، یعنی وہ سبب مؤثر ہے، سبب بننے کے لائق ہے، سبب ہم بنا سکتے ہیں، شریعت نے اس کو سبب مانا ہے۔ تقدیر اور تجربہ اور شریعت کی روشنی میں یہ سبب ہے، لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ سبب کے اندر فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اسی سبب پر بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی کلی اعتماد نہیں، لیکن سبب مان رہا ہے یہی سبب ہے، اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسے دوا کھاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، کوئی فائدہ پہنچانے والی ذات ہے اللہ کو بھول، مسبب الاسباب کو ہم نے بھلا دیا، بھول بیٹھے، دوا کھا رہے، بخار لگے دوا کھائے، ذہن میں یہ نہیں کہ یہ ایک ذریعہ ایک سبب ہے، فائدہ اللہ پہنچائے گا، یہ ذہن سے غافل ہو گیا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، یہ عقیدے کی باریکی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سبب استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا اس سبب سے فائدہ کیسے پہنچتا ہے، یہ چیز بذات خود یا اس کے اندر فائدہ پہنچانے والی کوئی ذات ہے۔ تو سبب مان رہا ہے اللہ کو، مسبب الاسباب کو بھول گیا، جو سبب پیدا کرتا ہے، سبب کے اندر فائدہ اور نفع رکھتا ہے، اس کو بھول گیا، بھلا دی، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی یہ سبب ہی مان رہا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیں نصیحت اور تذکیر کرنے کی ضرورت ہے، دیکھو سبب ہے تو سبب کو ایسے اپناؤ، سبب کو کس طریقے سے اپناؤ، اس طرح سے اپناؤ کہ اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ محض ایک سبب ہے۔ یہ دوسری قسم تھی۔ تیسری قسم ہے کہ سبب آدمی استعمال کرتا ہے، سبب کو اختیار کرتا ہے، اور وہ سبب اختیار کرتا ہے جس کو شریعت نے سبب بنایا ہو، تقدیر اور شریعت کے اعتبار سے وہ چیز سبب بننے کے لائق ہو، اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کو سبب ہی مانتا ہے، کامل اعتقاد اور کامل بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حقیقی ذات اور حقیقی اعتماد کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ چاہے تو فائدہ ملے گا، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہ ملے گا، یہ محض ایک سبب ہے۔ اس نظریے سے سبب کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے، ایسے ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے۔